الحمد لله الحمد لله الذي خلق أرضين السماوات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ذوي الكرامات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک نعت کے چند اشعار کافی دیر سے آپ نعت سن رہے ہیں. ابھی زین بھی نے یہ فرمائش بھی کی ہے ان کی دل جوئی بھی ہو اور ہمیں ثواب بھی حاصل ہو تو مل کے میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. کچھ دیر کے لیے سارے سما خان بن جائیں. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. چلیں جتنے بھی ثنا خان بیٹھے ہیں جن کی حاضری یہاں مائک پر نہیں ہوئی ابھی حاضری لگوا لیں. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے چاہتا ہے. وہ سونے سے پتھر وہ چاندی سی مٹی وہ سونے سے پتھر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے پتھر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت وہاں
جہاں دل لٹانے کی چاہتا ہے، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر ہو تو جام شہادت، اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، انتہائی قابل ہوش ہے، وہ ننھا سا اصغر کیڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، خیمے میں رو کر، وہ ننھا سا اصغر کیڑی رگڑ کر، وہ ننھا سا اصغر کیڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، خیمے میں رو کر کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے چاہتا ہے، کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کرم میں دعا ہے، خطرات قدوس ہم سب کا اس محفل پاک کے اندر حاضر ہونا اپنی بارگاہ عالی میں قبول اور منظور فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت سے اپنی معروضات کا آغاز کرتا ہوں، چنانچہ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور تفسیر در المنصور کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الصلاۃ علی النبی امحق لخطایا من الماء البارد، فرمایا ٹھنڈا پانی ایڈی جلدی آگ نہیں بجھتا جیڈی جلدی مصطفیٰ کا درود بندے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اس سے اچھی آواز میں کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ آگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، والصلاۃ علی النبی والسلام علی النبی افضل من عتق الرقاب، فرمایا حضور علیہ السلام کی ذات پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ ادب یہ
ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے وہیں زباں پہ درود و سلام آ جائے، اور مدینے سے خدایا یہ پیام آ جائے ہمارے پاس ہمارا غلام آ جائے۔ حصول برکت کے لیے بابا جب بلند درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ۔ ہماری یہ محفل کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ایک عرصے سے ماہانہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ ماہانہ 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہے، اور آج بھی ماہانہ 11ویں شریف ہی کی محفل ہے۔ یہ غوث اعظم لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہماری محبتیں ہیں، اور اہل علاقہ کی آپ سب کی محبتیں ہیں کہ الحمدللہ ہماری اس مسجد کے اندر ہر مہینے غوث پاک کے ذکر کی محفل ہوتی ہے۔ اللہ کرے تا قیامت یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس دفعہ الحمدللہ جو آپ حضرات کا تعاون ہے، جن میں بالخصوص جناب محمد رؤوف صاحب نے بھی اپنا تعاون پیش کیا، فضل کریم صاحب نے بھی اپنا تعاون پیش کیا، اور حاجی منیر صاحب نے بھی اس محفل پاک کے اندر تعاون کیا، اور حاجی اسلم صاحب اور ملک طارق صاحب یہ تو الحمدللہ ہر مہینے ہی اہتمام فرماتے ہیں۔ اللہ کریم سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ جنہوں نے گلے کے اندر بھی حصہ شامل کیا یا ویسے بھی، اللہ کریم سب کے حالات سے واقف ہے۔ اللہ سب کی کوششیں اپنی بارگاہ قدس میں قبول اور منظور فرمائے۔ یہ غوث پاک کی محبت ہے کہ ہم الحمدللہ ہر مہینے کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ غوث پاک کا ذکر تو ہر مہینے آپ سنتے ہیں، اور ہمارے بچے کے دل کے اندر غوث پاک کی محبت ہے۔ یہ محفل بھی غوث پاک کے تصدق سے ہماری ہو رہی ہے، اور ہمیں غوث پاک کے ذکر سے بھی پیار ہے، آپ کی محفل سے بھی پیار ہے، اور آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار ہے۔ یہی وجہ ہے میری سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ آپ فرماتے ہیں ہمیں نیلے رنگ سے بھی پیار ہے تو غوث پاک کی برکت سے پیار ہے، اس لیے کہ حضور غوث اعظم لجپال کے پاک روضے کے جو گنبد ہے اس کا رنگ بھی نیلا ہے، ہمیں اس سے بھی اسی وجہ سے پیار ہے۔ اور سبز رنگ سے بھی پیار ہے، جو سبز گنبد ہے، گنبد خضرا ہے۔ کالے رنگ سے بھی پیار ہے، جو کعبۃ اللہ شریف کا رنگ کالا ہے۔ یہ نسبت ہے، اور نسبت کا خزانہ الحمدللہ اہل سنت بڑا اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن آج انشاءاللہ کریم اس محفل کے اندر ہم اس ہستی کا ذکر کریں گے جو نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہے۔ سبحان اللہ سے اونچا بھی کہہ دیں، جو نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہے۔ آج ہم اس ہستی کا ذکر کریں گے جس ہستی پر مصطفیٰ کو ناز ہے، جس ہستی کی تعریف خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ آج ہم الحمدللہ آج ہم اس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جس ہستی کے پیچھے مولا علی نے نمازیں پڑھی ہیں۔ افضل بشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ یہ جواد الاخرى کا مہینہ جس طرح ہمارے پیارے بھائی ثنا خان بتا رہے تھے کہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت ابو بکر صدیق کا یوم عرس ہے، آپ کی وفات ہے اور شہادت خفی بھی ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی متعدد آیات کے اندر یار غار مصطفیٰ کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے 4 پارہ سورہ آل عمران سے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لیا، قول الذین، ان لوگوں کی بات، ان لوگوں کا قول اللہ نے سن لیا۔ کن لوگوں کا؟ قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ان لوگوں کا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی اور امیر ہیں۔ اللہ نے ان کی یہ بات سن لی ہے۔ اب یہ ہے قرآن پاک کا سادہ سا ترجمہ اور مفہوم۔ اب آئیے ذرا اس آیت کریمہ کا شان نزول بھی سنتے جائیں۔ شان نزول یہ ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر روح البیان اور دیگر تفاسیر کے اندر یہ شان نزول موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ فرمانے کے لیے
فرمائے گا۔ آخر تک سب کی توجہ ہے نا؟ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دین کی تبلیغ فرمانے کے لیے ایک مرتبہ یہودیوں کے درمیان تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر بڑے بڑے کعب ابن اشرف بھی تھا اور مگر بڑے بڑے جناب یہودی تھے، غیر مسلم تھے، اور وہیں پہ ایک فخاص نامی یہودی بھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق وہاں پہنچے اور جا کر ارشاد فرمایا تم ایمان لے آؤ، محمد الرسول اللہ، تم جانتے ہو کہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کے گیت گائے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کی مدحت فرمائی ہے، تو انہیں کا کلمہ پڑھو جو مصطفیٰ ہے، اور زکات بھی اپنے اموال کی ادا کرو، اللہ کو قرض حسنہ بھی دو۔ جس صدیق اکبر نے یہ بات کی تو فخاص یہودی بول پڑا، کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم امیر ہیں نہ ہم اغنیاء، ہم امیر ہیں اور ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے۔ اس نے اللہ کی ذات کے متعلق توہین کی کہ ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں معاذ اللہ۔ اس نے اللہ کی توہین جیسے ہی کی تو آگے صدیق اکبر تھے، توہین خدا کی ان کا باپ بھی کرے تو صدیق گوارا نہیں کرتے۔ تو یہاں تو یہودی تھا، اگرچہ امیر کبیر تھا، دولت مند تھا، مگر جیسے ہی اس نے اللہ کو فقیر کہا، صدیق اکبر کا ہاتھ اٹھا، آپ نے چراغ میں آ کر ایک تھپڑ اس کے پوٹھے پہ دے مارا۔ جیسے اسے تھپڑ لگا وہ تو لال پیلا ہو گیا، وہ سارے یہودی پریشان ہو گئے کیونکہ یہ ان کا پادری تھا، ان کا علامہ فہمہ تھا۔ روتے ہوئے یہ فریاد لے کر بارگاہ نبوی میں آئے، حضور علیہ السلام سے آ کر مقدمہ پیش کیا، عرض کی آقا آپ کے صدیق اکبر نے قربان جائے صدیق کی عظمت پر، جس کو دشمن بھی کہتا ہے تو کہتا ہے مصطفیٰ آپ کا صدیق، یہاں سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا۔ آپ کے صدیق نے سارے مولوی کو تھپڑ مار دیتا ہے کہ تسی تے کوئی بدلہ لگو، اپنا قانون نافذ فرماؤ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف میرے آقا علیہ السلام نے رخ فرمایا اور ارشاد فرمایا ابو بکر یہ کیا کہتے ہیں، کیا تھپڑ ماری ہے؟ عاشق پھر لمبی بحثیں نہیں کرتے ہوتے، لمبے پہنے نہیں پہنے ہوئے عاشق۔ صدیق اکبر نے عرض کیا آقا جی ہمارے تھپڑ مارا ہے۔ صدیق کیوں مارا ہے؟ عرض کیا آقا اس نے اللہ کی توہین کی ہے، مجھ سے گوارا نہیں ہوا، میں نے تھپڑ مار دیا ہے۔ اب اس نے کہا کہ اے مصطفیٰ میں نے تو اللہ کی توہین نہیں کی، مکر گیا، صاف واضح طور پر جھوٹ بولنے لگا۔ اب یہ عدالت کا اصول ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان سے قسم لینی تھی، حلف لینا تھا، صدیق اکبر سے گواہ لینے تھے۔ صدیق اکبر نے کہا آقا میں تو تبلیغ کرنے گیا ہوا تھا، میں نے تو کوئی گواہ تو لے کر گیا نہیں تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر تم کیا حلف اٹھانے کو تیار ہو؟ اس یہودی نے قسم اٹھا دی، جیسے اس نے تورات کی قسم اٹھائی، قرآن کو تو مانتا نہیں تھا، اس نے قسم اٹھائی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اور اس یہودی کے حق میں فیصلہ ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کی طرف دیکھا، یار غار مصطفیٰ، وفا کا سلطان صدیق رو پڑا، آنکھوں سے آنسو آئے۔ خدا کی قسم صدیق کے آنسو نہ مصطفیٰ نے گوارا فرمائے نہ خدا نے گوارا فرمائے۔ آواز قدرت جبریل جی مولا فرمایا قرآن لے کر جا۔ آج دھرتی پر صدیق نے توہین کا کام کیا ہے، آج صدیق پر مقدمہ ہوا، صدیق کا گواہ کوئی نہیں تو کیا ہوا، میں حکم الحاکمین گواہی دوں گا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ فرماتا ہے لقد سمع اللہ۔ محبوب کیا ہوا؟ صدیق اکبر کے حق میں گواہی دینے والا اگر بندہ کوئی نہیں ہے تو خالق عباد تو ہے نا۔ اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سنی ہے یہ بات کہ اس یہودی نے میری توہین کی ہے، اس یہودی نے یہ بات کی جائے کہ ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء۔ یہ آیت کریمہ کا شان نزول ہے۔ قربان جائے صدیق اکبر پر کہ قربان جائے صدیق کائنات کے اندر اولین و آخرین کے اندر
صدیق اکیلی ہستی ہے جس کی 4 پشتیں صحابی ہیں، جس کا ابا بھی صحابی. پہنچی گئے سبحان اللہ. ہر جملے پر کہنا چاہیے سبحان اللہ. پتہ چلے ہم سنی ہیں، ہم علی کے بھی غلام ہیں، صدیق کے بھی غلام ہیں. اگلا مہینہ رجب کا آ رہا ہے، جشن مولود کعبہ بھی ہم ہی کریں گے، حضرت مولا علی کا ذکر بھی ہم کریں گے. آج صدیق کا ذکر بھی تو کریں نا. الحمدللہ سنیے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. صحابہ سے بھی پیار ہے، اہل بیت سے بھی پیار ہے. صدیق کی 4 پشتیں صحابی، صدیق کا ابا بھی صحابی، اماں بھی صحابی، خود بھی صحابی، زوجہ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، بیٹی بھی صحابی، نواسہ بھی صحابی، نواسی بھی صحابی، پوتا بھی صحابی، پوتی بھی صحابی. صدیق سیدہ غلام بن گئے تو وہ تو اتنا مقام بن گئے. علی بھی حق کے صدیق ہو گئے جو خود علی دا امام بن گئے. سردی ہے، میں بھی مانتا ہوں، مجھے بھی سردی لگ رہی ہے، لیکن صدیق کے وفادار تو بیٹھے ہیں نا سارے. پتہ چلے خدا کی قسم ہم اس صدیق کو مانتے ہیں جس صدیق اکبر نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھایا ہے. اس صدیق کے ہر نام پر ہاتھ اٹھائیں گے نا، ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیں، گلی گلی نگر نگر. نوجوان سبھی ہاتھ اٹھائیں، گلی گلی نگر نگر. حیدر حیدر ہوگی ابھی، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. خلیفہ بلا فصل، دھوند بڑھ جائے سب کی، خلیفہ بلا فصل، گلی گلی نگر نگر. الحمدللہ ہم سنی ہیں تو صحابہ سے پیار ہماری فطرت ہے یہ، اور ہمیں بھٹی کے اندر صحابہ اور اہل بیت کا پیار سکھایا گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ صدیق کی عظمت اور مدحت میرے مصطفیٰ اپنی زبان اطہر سے خود بیان فرماتے ہیں. آئیے میں حدیث پاک کی تلاوت کروں، سنیں گے کلام مصطفیٰ. میاں صاحب کا کلام ہو، مئو سلطان کا کلام ہو، جھومتے ہیں، مصطفیٰ کا کلام ہے. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی او کما قال علیہ السلام. میرے کریم نبی سرور کائنات مفخر موجودات، نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ
صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا. میرے اس طرح بھی سنا خان بیٹھا ہے، اس طرح بھی سنا خان بیٹھا ہے. اگر سارے دل کے پڑھیں اور دونوں بھی پڑھیں تو انشاءاللہ گھوٹ پڑ جائے گی. صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا. صدیق جس نو کہندے مصطفیٰ دا. جس سب تو پہل کیتا اقرار تو پہل کیتا اقرار مصطفیٰ دا. صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا. جس سب تو پہل کیتا اقرار پوچھیا سی ایک دیوانے دسو پسند کی پوچھیا سی ایک دیوانے دسو پسند کی دسیا صدیق اکبر دیدار دسیا صدیق اکبر دیدار. یا رب العالمین جو آج مل کر من کے بعد صدیق اکبر کی بڑے ہو سے بھی مصطفیٰ کا دیدار عطا فرما. دسیا صدیق اکبر شاعر کا کلام ہی نہیں ہے، حدیث بات بھی ہے. حضرت امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں. 3 شیواں میں تو سب تو زیادہ پسند ہیں. کیڑیاں 3 چیزاں؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں پہلی چیز النظر الیک اے محبوب اکھ صدیق دیا ہون چہرہ مصطفیٰ دا ہون. دسیا صدیق اکبر دیدار دسیا صدیق اکبر دیدار. اللہ اکبر. صدیق پاک نے فرمایا پہلی چیز النظر الیک اے محبوب آپ کے پاک چہرے کی زیارت کرنا. یہ فیورٹ ہابی، یہ میری جستجو ہے، سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے. دوسری بات والجلوس بین یدیک اے محبوب جب بھی میں بیٹھوں تو بیٹھوں بھی آپ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کی معیت کے اندر بیٹھنا صدیق کی خواہش ہے. خواہشیں تو بہت ساری ہیں. The top 3 desire سب سے بہترین خواہشات، سب سے جو بہترین خواہشات ہیں. فرمایا پہلی دیکھنا مصطفیٰ کو، بیٹھنا بھی حضور کی بارگاہ میں. وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ اور تیسری خواہش یہ ہے کہ مال میرا ہو، حکم مصطفیٰ کا ہو. مصطفیٰ کے حکم پر اپنا مال لٹاتا جاؤ، یہ تیسری میری بہترین خواہش ہے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے صدیق اکبر کی اللہ نے 3 خواہشات پوری فرمائی. غار ثور کا منظر دیکھیں. غار ثور کی تنہائیوں کے اندر ایک عاشق ہے، ایک محبوب ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے. معراج کی رات لامکاں پر ایک خدا تھا، ایک مصطفیٰ تھا.
وہ جو ایک خاص ملاقات ہے، ایسی ملاقات اور کہیں نہیں ملتی، اور جو غار ثور کے اندر ملاقات ہے، ایک عاشق صدیق ہے، ایک مصطفیٰ کی رات ہے، ایسی ملاقات بھی کہیں نہیں ملتی۔ رج رج کے صدیق نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں فرماتے تھے، خدا کی قسم صدیق کی وہ رات جو غار ثور کے اندر گزری تھی، وہ رات اور صدیق اکبر کی ایک رات کی نیکی عمر کی ساری عمر کی نیکیاں، عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے افضل ہو گئی ہے۔ یہ وجہ یہی ہے کہ مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار، اللہ اکبر گود حضرت صدیق اکبر کی، اور جناب والا یہ صدیق اکبر کی گود رحل بنیا ہے، صاحب قرآن تشریف فرمائے، رحل صدیق کے اندر صاحب قرآن تشریف فرمائے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صدیق کتنا بلند ہوگا۔ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ گھوڑے سے بڑا پیار کرتے نظر آتے ہیں، گھوڑے کے آگے پیچھے بھاگتے نظر آتے ہیں، گھوڑے کا استقبال اکرام کرتے نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا، اس گھوڑے کا استقبال کیوں؟ تاکہ اس پر حسین بیٹھا ہے، اس پر حسین بیٹھا ہے۔ میں نے کہا اس گھوڑے پر تو نہیں بیٹھا، تاکہ اس پر نہیں لیکن اسی کی نسل میں سے آ رہا ہے۔ میں نے کہا 1400 سال بعد وہ گھوڑا جس پر حسین بیٹھے، اس کی نسل کے گھوڑے کا احترام کرتے ہو، اکرام کرتے ہو، تو وہ صدیق اکبر جس کی گود کے اندر حسین کا نامہ سو جائے، اس صدیق اکبر کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اور امام جلال الدین سیوطی شافعی کو پڑھے، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھے، اور حضرت تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی کو پڑھے، یہ بڑے بڑے اکابرین امت۔ آپ فرماتے ہیں جس وقت صدیق کی گود کے اندر مصطفیٰ تشریف فرماتے، خدا کی قسم اس لمحے صدیق کی وہ گود خدا کے عرش سے بھی افضل تھی۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے، اس لمحے صدیق اکبر کی گود خدا کے عرش سے بھی افضل تھی۔ اس لیے کہ امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ آج بھی گنبد خضرا کے اندر قبر انور کی وہ دیواریں جس کے ساتھ جسم اطہر مصطفیٰ کا مس ہو رہا ہے، جسم نازنین ٹچ ہو رہا ہے، وہ زمین کا حصہ خدا کے عرش سے افضل ہے۔ زمین و آسمان کے اندر زمین کا کوئی ٹکڑا، آسمان کا کوئی ٹکڑا اس پیس اور اس ٹکڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ جسم مصطفیٰ اس سے مس ہو رہا ہے۔ تو صدیق تیری عظمت پر قربان کہ ہجرت کی رات ان پہاڑوں پر نوکیلے پتھر تھے، صدیق اکبر کے پاؤں میں وہ پتھر چبھتے رہے، خون بہتا رہا، صدیق کندھوں پر مصطفیٰ کو بٹھا کے آ رہے ہیں۔ صدیق جانتے تھے مصطفیٰ نے امت کی خاطر بھی تو قدموں سے خون بہایا ہے۔ صدیق پوری امت کی ترجمانی کر رہے ہیں، پوری امت کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے مصطفیٰ نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، پوری امت پر میری صدیق کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ وَإِنْفَاقُ مَالِ عَلَيْكَ، محبوب کی دوسری خواہش یہ کہ میں اپنا مال آپ پر قربان کروں۔ یہ خواہش اتنی اللہ نے پسند فرمائی اور قبول فرمائی کہ صدیق اکبر مال خرچ کرتے رہے۔ میرے مصطفیٰ نے بھی بولا، پھر میرے حضور نے بولا، فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہا کہ کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا صدیق اکبر کے مال نے مجھے فائدہ دیا۔ یہ تو صدیق کی عظمت کا خطبہ تھا جو میرے حضور نے پڑھا، لیکن صدیق نے سنا تو رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، اتھرو آئے تو مصطفیٰ سے دوبارہ نہ ہوا۔ ابو بکر کیوں روتے ہو؟ عرض کی آقا انا و مالی الا لکا، کیا میں اور میرا مال
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، شان محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، شان سبھی مل کے پڑھ لیں، حق اللہ حق اللہ یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، حضرت صدیق اکبر للکار رو کر کہنے لگے آقا میں اور میرا مال آپ کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں اور میرا مال اور، بلکہ میں بھی آپ کا، میرا ماں بھی آپ کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے ایک جنگ کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملحظہ فرمایا جنگ کا موقع ہے سامنے، صدیق کا بیٹا آیا، صدیق اکبر کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر سامنے آیا تھا، صدیق اکبر للکار کے مصطفیٰ کریم نے جیسے ہی صدیق اکبر کی للکار سنی فرمایا ابو بکر وہ خود بیٹھ جاؤ ابو بکر تمہاری بڑی ضرورت ہے۔ صدیق اکبر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے محبوب کی اجازت عطا فرمائے، میرے کریم آقا اسلام نے فرمایا ابو بکر نہ تجھے اجازت نہیں ہے، تو ابھی بیٹھ جا، تیری بڑی ضرورت ہے۔ یہاں صدیق اکبر کے جذبات کی مصطفیٰ نے ترجمانی کی، صدیق اکبر کی اس بات کا گویا مصطفیٰ نے جواب دیا کہ صدیق کر دے آقا میں اور میرا مال آپ کے لیے۔ آج مصطفیٰ نے فرمایا اے ابو بکر بیٹھ جاؤ، تو ابو بکر صرف صحابی نہیں ہے، صرف میرا جان نثار نہیں ہے، تو محمد مصطفیٰ کے کان بھی ہے، آنکھیں بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عاشق حقیقی تھے، پھر مصطفیٰ بھی تو ان کی محبت کی لاج رکھتے ہیں۔ اہل زور پر عاشق بیٹھے ہیں، میں عشق کی ایک بات اور سناتا جاؤں۔ ایک دفعہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے دیوانوں کو فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا کہ وقفے سے ملا کرو، وقفے سے ملاقات کیا کرو، اس لیے کہ اس سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ ایک ایک لفظ پہ توجہ کرنا، وقفے سے ملا کرو کہ محبت بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات حضور نے کی اور پھر بات آئی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وقت گزرا، کافی دیر بعد صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں نہ آئے، پھر اور نماز کا وقت آیا، صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں نہ آئے۔ کافی دیر جب گزری، جب شام ہوئی نا تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت بلال کو فرمایا بلال جی آقا، فرمایا ابو بکر ابھی تک نہیں آئے، شام ہو گئی ہے، جاؤ نہ پتہ لگا وہ صدیق کہاں ہے۔ تو حضرت بلال لجپال دوڑتے ہوئے گئے کھیتوں کے اندر، صدیق اکبر اپنا کام کاج کر رہے تھے کھیتوں کے اندر۔ صدیق اکبر جیسا امیر المومنین بندہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق بندہ اپنا کام خود کرنے میں کچھ آر محسوس نہیں کر رہا۔
بلکہ صدیق اکبر تو وہ عظیم ہستی ہیں، جب آپ امیر المومنین تھے، بادشاہ تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہ ایک دفعہ بکری، کسی کے گھر پہ ایک دفعہ بکری مر گئی تو اس نے مدینے کی گلی میں آواز لگائی، ہر من اجیر ہے کوئی مزدور؟ تو صدیق اکبر اپنے ساتھ پر چادر لے کر سامنے آ گئے، فرمایا انا اجیروں کا، میں تیرا اجیر ہوں۔ اس نے کہا کہ مزدوری یہ ہے کہ گھر سے مردہ بکری کو اٹھا کے باہر پھینکنا ہے، گھر میں مر گئی ہے اٹھا کے باہر پھینکنا ہے، میں تجھے 4 درہم دوں گا۔ صدیق اکبر نے فرمایا ڈن۔ آپ نے سودا طے کر لیا اور بکری اٹھائی، اپنے کندھے پر جیسے رکھی نا تو چادر چہرے سے اٹھی تو اس بندے کی چیخ نکلی، چیخ مار کے کہتے ہیں امیر المومنین آپ نے فرمایا ہاں میں۔ کہا حضور آپ مزدور بن کر مسلمانوں کے خلیفہ اول نہ ہو کر یہاں مزدوری کرنے آئے ہیں؟ فرمایا ہاں، میرے گھر میں 4 درہم کی ضرورت تھی اور میں نے ارادہ فرمایا وہ 4 درہم مزدوری کر کے اپنی ضرورت پوری کروں، بیت المال کے 4 درہم بچ جائیں گے، مصطفیٰ کی امت کے کام آ جائیں گے۔ عاشق بیٹھے ہو یار، جو صدیق اکبر مصطفیٰ کی امت کا اتنا خیال رکھتا ہے، مصطفیٰ کی بیٹی کا کتنا خیال رکھتا ہے، جو امت کا اتنا خیال رکھتا ہے، امت کا حق نہیں کھاتا، وہ مصطفیٰ کی شہادی کا حق کیسے کھا سکتا ہے؟ اس لیے صدیق اکبر کو کبھی خاصم نہ کہنا، یہ عاشق اکبر ہے، اہل بیت کا حبدار ہے۔ قربان جائے صدیق اکبر نجمان نے فرمایا آپ مزدوری کرتے تھے اور مزدوری کے اندر کوئی آر محسوس نہیں کرتے، یہ نوجوانوں کو پیغام ہے حق حلال کی کمائی کے لیے کبھی پریشان نہ ہونا، جس طرح کبھی ذریعہ ہو کمائی کا تو وہ اپنا لینا چاہیے کہ صحابہ کی سنت ہے، بلکہ صرف صحابہ کے نہیں انبیاء کی سنت ہے۔ یہ کہ لمبی طے سے بارہ صدیق اکبر کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں، اپنا کام کاج کر رہے ہیں، حضرت بلال آپ پہنچے، حضرت بلال دوڑتے ہوئے آئے، آپ فرمایا کہ صدیق، آپ نے فرمایا جی بلال کیسے آئے ہو؟ عرض کی کہ آپ کو حضور یاد فرما رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں عاشق صادق کو، عاشق اکبر کو جب محبوب کا پیغام آئے تو پھر کیا کیفیت بنتی ہوگی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے دوڑ فرمائی، اللہ اکبر، صدیق اکبر دوڑتے جا رہے ہیں، دوڑتے جا رہے ہیں، دل کے اندر زبان پر عربی ترانے پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ ایک شاعر کے شعر کے اندر نظر آتا ہے، گویا صدیق اکبر فرما رہے ہیں مجھے ہر گھڑی تیری جستجو تجھے ڈھونڈتا پھروں کو تجھے دیکھنا تجھے سوچنا میرا مشغلہ، تجھے دیکھنا میری آرزو۔ حضرت صدیق اکبر دوڑتے جا رہے حضور کی بارگاہ کے اندر پہنچے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صدیق اکبر سامنے آئے، مصطفیٰ نے رخ پھیر لیا، صدیق اکبر دوسری جانب آئے، حضور نے پھر رخ پھیر لیا، صدیق اکبر پھر اس جانب آئے اور رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ، بلاتے بھی ہیں مخ بھی موڑ جاتے ہیں، بلایا بھی ہے آقا حکم فرمائے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر صبح سے شام ہو گئی ابھی تک آئے کیوں نہیں تھے میری بارگاہ میں؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آقا آپ ہی نے فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو، آپ ہی نے فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو، محبت بڑھ جاتی ہے۔ آقا آپ کی بات پر عمل کرنے کے لیے میں دیر سے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابوبکر کہا تو تھا مگر تیرے لیے تو نہیں کہا تھا۔ سنو اب حضور علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ، میرے آقا نے فرمایا ابوبکر تم تو وہ ہستی ہو جب میرے پاس آتے ہو میرے قریب ہوتے ہو میں خدا کی یاد بھی ہمدن گوش ہو کے کرتا ہوں، اے ابوبکر جب تم دور ہوتے ہو تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر
کرنے میں بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، ابو بکر پاس رہا کرو، اتنا کہنا تھا صدیق اکبر صحابہ کی طرف رخ کر کے زلفیں لہرا کے مسکرا کے فرمانے لگے ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت سی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت سارے مل کے پالے ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت سی ہو ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، جو حضور کا ہے بولے ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، مصطفیٰ دنیا کے اندر آئے تو آتے ہی امتی، غار کے اندر بھی امتی، مزار کے اندر بھی امتی، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت سی ہو ہمیں وہ اپنا کہتے ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت اللہ اکبر صدیق اکبر کی عظمت پر قربان۔ صدیق اکبر سے حضور نے محبت کی بھی اور حکم بھی فرمایا ہمیں۔ اب آئیے تاریخ بغداد سے حدیث بات ہے، اور صرف حکم ہمیں نہیں، مولا علی کو بھی مصطفیٰ نے حکم فرمایا۔ اب علی کے ملنگ ذرا اس حدیث کو دل کے کانوں سے سنیں۔ ایک دفعہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مولا علی دونوں عظیم شخصیات ہاتھ میں ہاتھ لیے آئے۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر باہر نکلے، علی اور نبی سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آ رہے ہیں۔ اب جو حضرت ابو بکر عمر کو شیخین کہتے ہیں نا، بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، میں نے کہا شیخین صرف سنی نہیں کہتے، شیخین کا مطلب ہے سب سے بڑے بلند بزرگ عظیم ہستیاں، صرف سنی نہیں کہتے، شیخین کو شیخین مصطفیٰ نے کہا ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو آتے دیکھ کر علی سے مخاطب ہو کر فرمایا علی جی آقا، فرمایا اتحب هذین الشیخین، سنی بولے سبحان اللہ، اتحب هذین الشیخین، اے علی کیا ان دونوں بزرگوں سے پیار کرتے ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا جی میں بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت رکھتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا احبہما تدخل الجنہ، اے علی ابو بکر اور عمر سے پیار کرتے رہنا تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ صدیق اور فاروق کی محبت پر جنت کا معاہدہ میرے مصطفیٰ نے خود عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا ان سے پیار کرتے رہنا جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ صدیق اور عمر کا پیار بھی جنتی بناتا ہے۔ میں نے کہا پوچھو علی سے، علی کا نام لینے والوں ان سے بھی پیار کرو جن سے علی بھی پیار فرماتے ہیں، ان سے بھی محبت کرو جن سے علی بھی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، شیخین مصطفیٰ نے خود فرمایا ہے۔ میں آپ کو ترمذی شریف نہ سناؤں؟ ترمذی شریف جامع ترمذی تھا تو نہیں کہنا، جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔
سردار ہے. یہ ترمذی ہے. اسی ترمذی کے 18 پیج پیچھے چلے جائیں. میں نے آگے سے پہلے حدیث پڑھی، پیچھے سے اب پڑھنے لگا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے سٹیجوں پر ایک حدیث سنائی جاتی ہے. احمد رضا کے غلام پر دونوں حدیثیں سنائیں گے. ہم جو کہ اعلیٰ حضرت کے نوکر ہیں، اعلیٰ حضرت نے یہ بھی سکھایا کہ مذہب مسلک ہمارا کانا ہو، ایک آنکھ والا ہو نہیں. فرمایا کہ صدیق اہل بیت کا حیا کرتی ہے تو دوسری ہاتھ صحابہ کا بھی حیا کرے. یہ حدیث پاک ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ترمذی شریف کے 18 پیج پہلے میرے حضور نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ طہور اہل جنہ. فرمایا ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. یہاں کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، جنت میں تو ہر بندہ جوان ہوگا، 30 سال کا جوان ہوگا. جو بوڑھا ہوگا وہ بھی جنت میں جوان ہو کر جائے گا، جو بچہ ہوگا وہ بھی جوان ہو کر جنت میں جائے گا. جنت میں بڑھاپا اور بچپن تو ہونا کوئی نہیں ہے، سبھی جوان ہوں گے. تو پھر یہ شیخین بوڑھوں کے سردار کیسے؟ میں نے کہا میں اپنی بات کروں تو کوئی غلط کہہ سکتا ہے. میں اس کی بات کرتا ہوں جس کو 75 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے. امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دونوں حدیثوں میں تطبیق بیان کی ہے. فرمایا کہ یہ دنیاوی زندگی کا اعتبار ہے. حسن حسین جوانوں کے سردار، ابو بکر عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار. دنیاوی زندگی کا اعتبار ہے. جو دنیا کے اندر 36 دوسرا قول ہے 38 سال گزار کر فوت ہوا، اس کے بعد فوت ہوا، وہ جنت میں اگر گیا تو وہ ہوگا ابو بکر عمر کی کسٹڈی میں. اور جو 36 یا 38 سال سے پہلے فوت ہو گیا وہ جنت میں ہوگا حسن اور حسین کی کسٹڈی میں. تو ہم اس دونوں کو مانتے ہیں، وہ بھی جنت کے سردار، یہ بھی جنت کے سردار. الحمدللہ کتنا کھرا عقیدہ ہے ہمارا. سنیو ناز کیا کرو اپنے عقیدے پر، خدا کی قسم. کچھ دو سرداروں کو مانتے ہیں، کچھ ان دو کو، کچھ ان دو کو. ہم سنیے، ہم چاروں سرداروں کو مانتے ہیں. کیونکہ الحمدللہ ہم کہتے ہیں اگر ہمارے جوان جنت میں جائیں تو ہمارے بوڑھے بھی جائیں، ان پر بھی اللہ کا کرم ہو. الحمدللہ کتنے کی خوش قسمتی ہے ہماری. اندازہ فرمائیے دوستان حدیث صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن میں بات بات کے اندر عشق مصطفیٰ کے موتی عطا فرمائے. ہر بات ہر کام کے اندر عشق مصطفیٰ عطا فرمائے. اس لیے تو پھر وہ عاشق اکبر کہلائے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، روح بیان کے اندر ہے 10 محرم الحرام جمعہ المبارک کا دن ہے. وہ جو ہے آپ کی 10 محرم کا دن اور جمعہ المبارک. اذان کا ٹائم ہو گیا، حضرت بلال اٹھتے ہیں اذان پڑھتے ہیں. جیسے اذان پڑھتے 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 حضرت بلال لجپال اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے. حضرت صدیق اکبر نے انگوٹھے اٹھا کے چومے، آنکھوں پر رکھے. اب میں نوکر صحابہ دا، گلی دیوارہ میں لکھنا آسان ہے، پڑھ کے بھی کھانا مشکل ہے. پڑھ کے دکھاتے تو ہم سنی بن کر دکھاتے کہ ہم صدیق کے باوفا ہیں اور صدیق اکبر کے نوکر ہیں. کہ آج بھی جب اذان ہوتی ہے تو خالد جو صحابہ والے ہیں، صحابہ کے نام پر چندے کھانا اور بات ہے، صحابہ کے طریقے پر چل کر بھی کھانا اور بات ہے. کیونکہ صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہی جو ناجی فرقہ ہوگا، جو جنتی گروہ ہوگا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرقے جو 73 بنیں گے، سچا وہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. ٹھیک ہے، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانے صدیق اکبر نے انگوٹھے چومے. حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیوں کیا تم نے؟ عرض کیا آقا آپ کی محبت کی وجہ سے. انگوٹھے چوم رہے، ساتھ کہہ رہے ہیں قرۃ عین بک یا رسول اللہ، محبوب آپ کے نام سے میری آنکھوں کو قرار ملتا ہے، آپ کے نام سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھے چومے. اب میرے آقا علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا؟ اگر یہ بدعت ہوتی، اگر اس کے اندر دین کا اتنا بھی نقصان ہو جاتا جتنا مولوی اچھل اچھل کر بیان کرتے ہیں، اتنا بھی اگر دین کا نقصان ہو جاتا، اس طرح بھی سنت مٹ جاتی، اس قدر اگر غلط ہوتا تو میرے مصطفیٰ فرما دیتے ابو بکر آئندہ ایسا نہ کرنا.
موقع بھی تو آیا تھا، صدیق اور عمر کو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ابو بکر تورات چھوڑیں، جب قرآن آ چکا ہے تو قرآن پڑھو۔ حضور علیہ السلام جب اپنی ناپسندیدہ عمل دیکھے تو منع کر دیتے ہیں، مگر یہاں منع نہیں کیا۔ کیا فرمایا؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا علامہ دہلوی کو پڑھے، آپ نے فرمایا من فعل مثل فعل خلیلی، قیامت تک جس بندے نے ایسے کیا جس طرح میرے یار صدیق نے کیا ہے، من فعل مثل فعل خلیلی حلت لہو حلت علیہ شفاعتی، اس پر میری شفاعت حلال ہو۔ بس آخری بات اور بیان ختم تاکہ آپ ذرا نئے ہو جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ لنگر ہوگا صاحب السلام کے بعد درگت کے فرمائے نا سبحان اللہ۔ ایک دفعہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جی آقا، فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سینہ دیکھنا چاہتا ہو؟ پوری توجہ کیجیے گا، لطف آئے گا۔ جو اللہ کے خلیل ابو بکر صدیق کا سینہ دیکھنا چاہتا ہو؟ صحابہ نے کہا ہم ہیں۔ حضور نے فرمایا صرف ہم سے بات نہیں، جو دیکھنا چاہتا ہے پھر ہاتھ اونچا کرو، ہاتھ اوپر کرے، یہ محبت کا ایک انداز ہے۔ ہاتھ اوپر کیا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام نے سب نے ہاتھ کیا، صدیق اکبر نے کیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یار تم ہم چلے گا، صدیق پاک نے ہاتھ نیچے کر دیا۔ پھر دوسری دفعہ حضور نے فرمایا صحابہ تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کے خلیل کا سینہ دیکھنا چاہے؟ صحابہ نے کہا ہم ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، صحابہ نے ہاتھ اٹھائے، ابو بکر نے پھر بھی اٹھائے۔ حضور نے پھر فرمایا ابو بکر تم ہاتھ نیچے کرو، صدیق اکبر نے پھر ہاتھ نیچے کیا۔ تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا صحابہ تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا سینہ دیکھنا چاہے؟ صحابہ نے پھر ہاتھ بلند کیا، ابو بکر نے کوئی نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ادنو منی یا ابا بکر، ابو بکر میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر صحابہ کرام کی صفوں کو چیرتے ہوئے مصطفیٰ کے قریب آ گئے۔ میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جی آقا، فرمایا تم اللہ کے خلیل کا سینہ دیکھنا چاہتے ہو؟ جی آقا دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا صحابہ اے ابو بکر جی، فرمایا سامنے چبوترے پہ کھڑے ہو جاؤ، کرتا مبارک اتارو، کرتا مبارک اتارو۔ صدیق اکبر نے کرتا مبارک اتارا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ کی طرف رخ کر لو۔ صدیق نے صحابہ کی طرف رخ کیا۔ اب خدا جانے کون بولے کون نہ بولے، مگر عاشق کا انداز دیکھیے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ تم دیکھنا چاہتے تھے اللہ کے خلیل کا سینہ؟ جی آقا ہم دیکھنا چاہتے تھے۔ فرمایا اب ہاتھ نہیں کھڑا کرایا جائے گا، سینہ دکھایا جائے گا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان ينظر الى صدر خلیل اللہ فلینظر الى صدر خلیلی۔ صحابہ جو اللہ کے خلیل کا سینہ دیکھنا چاہتا ہے، مصطفیٰ کے خلیل ابو بکر صدیق کا سینہ دیکھ۔ جو اللہ کے خلیل کا سینہ دیکھنا چاہتا ہے، مصطفیٰ کے خلیل کا سینہ دیکھ لو۔ یہ صحابہ کرام سینہ صدیق کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے والوں میں سے ایک ہستی ہے جس کا نام فاروق اعظم ہے۔ وہ فاروق اعظم جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا الشیطان یفر من ذل عمر، فرمایا میرا عمر یار ایسا یار ہے کہ شیطان جن کے سائے سے ڈرتا ہے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم بھی دیکھ رہے ہیں۔ فاروق اعظم کے جسم پر کب کبھی تاری ہو گئی، صدیق کا سینہ دیکھا، دیکھتے ہی کب کبھی تاری ہو گئی۔ فاروق اعظم جیسا جرت مند بندہ
کس قدر جرت مند ہے تو کافروں سے پوچھے، کافروں کے وہ چھکے چھڑائے، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، اللہ اکبر، اتنا جرت مند، شیطان بھی ڈر کر کانپ جاتا ہے، مگر صدیق اکبر کا سینہ ہے، فاروق اعظم دیکھ کر کانپنے لگ گئے، کب کبھی داری ہو گئی، یہاں تک کہ فاروق اعظم زمین پر تشریف لائے، غشہ عمر، حضرت عمر بے ہوش ہو گئے، جب بے ہوش ہوئے صحابہ کرام نے پانی تروکا، پانی چھڑکا، جب حضرت عمر پاک کو ہوش آئی، صحابہ نے پوچھا عمر بڑا جرت مند ہے، بڑا دلیر، مگر کیا معاملہ ہے، بے ہوش کیوں ہو گئے؟ کیا یہ حسد تمہیں بے ہوش کر گئی، تڑپا گئی کہ آج ابو بکر کی جگہ پہ آپ ہوتے؟ مقابلہ ہوتا تھا نا، حضرت عمر بڑا مقابلہ کرتے تھے صدیق اکبر کے ساتھ، لیکن یہاں اس وجہ سے آپ روئے ہیں، وہ ہجرت کی رات پر سواری کرنے پر بھی عمر پاک نے رشک فرمایا تھا نا، وہ جب بستر میرے مصطفیٰ نے علی کو دیا تھا اور خود صدیق اکبر کے ساتھ، لوگ کہتے ہیں اگر صدیق پر اتنا بھی اگر پیار ہوتا صدیق کے ساتھ تو بستر نہ عطا فرماتے، میں نے کہا صدیق اکبر کے ساتھ پیار تھا اس لیے، اوکھا سفر تھا، مشکل مراحل تھے، مشکل سفر کے اندر بندہ اپنے قریبی با اعتبار دوست کو رکھتا ہے، حضور نے اپنے باوفا اور باوقار اور با اعتبار دوست کو اپنے ساتھ رکھا، رفیق سفر بنایا، اور حضرت مولانا علی کو اپنا بستر عطا فرمایا، امان دے۔ اچھا میں ایک عشق کی بات کرنا چاہوں گا، کتنی مقدر کی بات ہے کہ حضرت علی کو بستر ملا مگر اس رات بستر والا نہیں ملا، بستر والا صدیق اکبر کے پاس ہے، اب ادھر صدیق اکبر کے مقدر پر قربان، بستر والا ملا مگر بستر نہیں ملا، ایک فضیلت صدیق کی، ایک فضیلت علی کی، ہم اسے بھی سلام کرتے ہیں، اسے بھی سلام کرتے ہیں، مگر ایک ہستی وہ بھی ہے، سنی بولیں گے جس کو سمجھ آئے، ایک ہستی وہ بھی ہے جسے رسول اللہ نے، جسے اللہ نے بستر بھی دیا، بستر والا بھی دیا ہے، وہ ہستی ام المومنین امی عائشہ صدیقہ ہے، جسے رسول اللہ کا بستر بھی عطا ہوا، بستر والے مصطفیٰ بھی عطا ہوا۔ فاروق اعظم ہمیشہ رش کرتے تھے، تقابل ہوتا تھا، کمپٹیشن کرتے تھے، تو یہاں صحابہ نے پوچھا کیا اس وجہ سے بے ہوش ہو گئے؟ یہ تمنا ابھر رہی تھی کہ آج ابو بکر کی جگہ پہ آپ ہوتے، حضرت عمر نے فرمایا نا آج یہ وجہ نہیں ہے، صحابہ نے کہا پھر کیا وجہ ہے، کیوں تڑپے، کیوں بے ہوش ہوئے؟ امیر المومنین فاروق اعظم کے جملے سنیے گا، حضرت عمر پاک رضوان نے فرمایا، اب کسی کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے جس کو سمجھ آ جائے، حضرت عمر پاک نے فرمایا آج جب عمر تڑپا، عمر جب بے ہوش ہوا، اس وجہ سے نہیں کہ ابو بکر کی جگہ پہ میں عمر ہوتا، بلکہ آج امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء کے اندر لکھتے ہیں، حضرت عمر نے جواب دیا آج میرے دل کی تمنا یہ تھی کہ میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا، صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا، آج اس تمنا نے بے ہوش کر دیا ہے، وہ سینہ۔ اچھا یہ سوال اٹھا، میں سوچتا رہا خدا نے اتنی تمنا، عمر جیسا بندہ ہے جو مراد رسول ہے، جس کے لیے حضور دعائیں کرے، مولا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ میرے اسلام کو میرے عمر کے ساتھ عزت عطا فرما، اتنا عزت والا عمر، اتنی بڑی تمنا، تو بوقت وصال میرے حضور نے فرمایا، اسلام سے وہ پردہ اٹھا دیا، میرے حضور نے فرمایا جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں رکھا، یہ عاشق سنیں، جو کچھ اللہ نے میرے سینے کے اندر رکھا وہ سب کچھ میں ابو بکر کے سینے میں رکھ دیا ہے، وہ سب کچھ میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں رکھ دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر پاک بھی اتنی تمنا کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر کے سینے پر مصطفیٰ ناز فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کا احترام نصیب فرمائے۔ بلکہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے اگر آپ کا ذوق ہو تو،
سارے اصحاب نبی دے نبی نو بڑے پیارے لگدے سارے اصحاب نبی دے نبی نو بڑے پیارے لگدے چل نبوت دا اے چند دے ستارے لگدے چل نبوت دا اے چند دے ستارے لگدے خواہش مند نہیں مال تے زر دے بس دیوانے صحیح سرور دے بس دیوانے صحیح سرور دے شمع تے جیوے پروانے صحابہ ہی میں سارے لگنے شمع تے جیوے پروانے صحابہ ہی میں سارے لگنے چند نبوت دادا یہ چاند دے ستارے لگنے وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا جس نے اللہ کے خلیل کا سینہ دیکھنا ہو مصطفیٰ کے خلیل ابو بکر صدیق کا سینہ دیکھ لو اور جس سینے کو